اپنے ہم سیاسی مقاصد کے لیے ان کے گھروں پہ اور ان کے گھروں کے سامنے ان کی تذلیل کرتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سے آئین میں لکھا ہے اور یہ کہاں پہ پاکستانیت کی وہ بات کرتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کو خوش کرنا ہے یا اس سے پاکستان کا سٹرونگ ہوگا؟ یہ تو آپ دشمن ممالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں حکومت، میں ڈیفنس منسٹر ہوتے میں ان سے یہ پوچھتا کہ آپ نے کون سا قرارداد لایا ہے کہ آپ ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں سر، آپ اور یہ یہاں پہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر بیٹھے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا کہ آپ نے کیوں نہیں ابھی تک قرارداد لائے؟ آپ کے افواج پاکستان کے سپہ سالاروں یا اس کے نیچے جو کور کمانڈرز ہیں یا ان کے نیچے میجر کرنل ہے، ان کے خلاف اس لیے وہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ تو غلط بات ہے. پہلے جب ہمیں ٹیلی فون آتے تھے تو وہ وقت لوگوں کو بھول گئے. میری خالی یہ عرض یہ ہے سر کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن اپنے ان لوگوں کی تذلیل نہ کریں جو آپ کے لیے بارڈروں پہ، جو آپ کے لیے چاہے وہ دہشت گردی ہو اس میں یا پھر ملک کی طرف کوئی کانسپیریسی کر رہا ہو اور اس کو روکنے کے لیے آپ کی اپنی جان دیتے ہیں، تو ان پہ کم از کم مہربانی فرما کر سر میری یہ ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے کہ یہ قرارداد لائیں اور یا کہہ دے کہ اس آئین کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ سر ہم نے اس کی تحفظ کرنا ہے، یا تو کہتے کہ ہم نے تحفظ نہیں کرنا. اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی سپریم جو ہے اس کی محافظ ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا قانون ایک ہی ہوتا ہے سب کے. آپ کے وفادار جو آپ محافظ ہیں، یہ محافظ آپ کے ان کے خلاف ایسے ایکشن لیا جا رہا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان کے گھروں کے سامنے وہ کیونکہ وہ وردی میں وہ ان کے ساتھ تو بندوقیں وہ کر لیتے، وہ ریسٹرینٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. لیکن ان کو اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے. سر میری ریکویسٹ ہے سارے لیڈران، سارے پارٹی لیڈران، الیکشن ہارتے اور جیتتے ہیں. میں بھی ہاروں گا، جیتوں گا. میں نے بھی 2013 الیکشن ہارا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ اگر ہرایا تو ہار گیا، اس میں کون سی وہ ہوتی. لیکن ملک کے آئین کی پاسداری ہم پہ حق ہے، اور اس میں یہ آرٹیکل 63G میں کورٹس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جب غلط بیانی کوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انٹیگریٹی آف پاکستان، سوورینٹی اور اس کے خلاف جب ہوتے ہیں اور آپ ان کو بری کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پھر ایسے حالات ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب ایسے کیسز آ جائیں جو پاکستان کے انٹیگریٹی، سوورینٹی اور اس کے خلاف کانسپیریسی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیس آتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کر اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایک وہ ہے کہ ایک فکرہ انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ ہم نظریہ ضرورت آپ کے کتاب میں نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. آپ کے کتاب میں خالی قانون ہے. نظریہ ضرورت تو سیاسی لوگوں کا کام ہے. You have to follow the rules and the constitution and the law. تو یہ میری ریکویسٹ ہے. چاہے میں کل پاکستان کے خلاف وہ کروں، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بخشیں گے. میں کل جا کر کسی ادارے کے سامنے وہ کروں گا نہیں. میں اگر کچھ ہے میں جا کر بات چیت سے میں کہوں گا کہ سر یہ فلانے بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. It does not mean that I go اور میں وہاں پہ تاکہ وہ میرے مخالف جن کے ساتھ میں میں ایسٹرن بارڈر پہ بھی لڑ رہا ہوں، میں ویسٹرن بارڈر پہ بھی لڑ رہا ہوں، میں ساری جگہوں سے وہ کر رہا ہوں. آپ کیوں اس کو عراق، افغانستان، بیروت بنانا چاہتے ہیں؟ آج اگر آپ سیف ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں اور وہاں پہ بھی، تو شکر کرے، اللہ کا شکر کرے، سجدے میں پڑھیں کہ آپ کم از کم محافظ ہیں. ورنہ آج نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ صاحبان لیڈران ہوتے.
نہ یہ بزنس مین ہوتے، نہ یہ ٹیلی ویژن والے میڈیا والے ہوتے جو جتنے بھی براڈ کاسٹنگ کمپنیز کے ہیں. تو سر میری ریکویسٹ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کا وہ تحفظ کریں گے تو اس لحاظ سے کریں. سوری میں نے اگر کوئی بات ایسے کسی کو دل آزاری کی ہو، لیکن ہماری ایک ہی وہ ہے سر. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ سارے ایم این اے جو ہیں ان کا ایک ہی بلیو ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس، اور وہ کچھ نہیں ہے. شکریہ سر. مولانا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن ایک ممبر جو آج انہوں نے حلف لیا ہے میں ان کی بات سن لوں. ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج مجھے اسی پیریڈ میں قومی اسمبلی میں دوسری دفعہ موقع ملا ہے کہ میں اسمبلی میں واپس آیا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جمعہ ہے. جناب والا، میں اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ عوامل، وہ سابقہ حکومت کی زیادتیاں، ہم سب پہ دہشت گردی کے پرچے، ہمارے الیکشن کو پوسٹ الیکشن ٹیمپرنگ کی گئی اور ہمیں 4.25 سال ہمارے حلقے کی عوام کے مینڈیٹ کو کچلا گیا اور ہمارے پہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے. یہاں میرے بھائی سرگودا سے حامد حمید باز بھی بیٹھے ہیں، اور جس زور اور جس ناانصافی کے ساتھ جو اب مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے اس نے یہ حکومت بنائی، اور آج جو در در پھر رہا ہے اس کو یہ ریلائز کرنا چاہیے تھا کہ 2018 والے الیکشن کو انتہائی دھاندلی کی گئی، اس کو ٹیمپر کیا گیا. اور آج میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ناانصافی کے اس پیریڈ کو اس کو کینسل کر کے آج مجھے دوبارہ ایم این اے کی سیٹ پہ بحال کیا ہے. ٹھیک، شکریہ. صلاح الدین ایوبی صاحب. میں حضران کر دیں. نہیں وہ میرا ہے. یہ میرا صلاح الدین کا. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ کل کی واقعے کا میں جمعیت علماء اسلام کے طرف سے اس کے مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ ابھی جو یہاں پہ ہماری کلیگ نے بات کی ڈر کے مارے کہ یہ مذہبی جنون، تو اس پہ ایک افسوس ہے. اس وقت جناب اسپیکر صاحب سیاسی جنون جو ہے انہوں نے حد پار کی ہے. یہ عمران خان ایک سیاسی شخص ہے، اس کی کوئی مذہب سے کیا تعلق ہے، اور وہ خود جنون پہ فخر کرتا ہے، اور اس کی حرکتیں اور اس کی یہ پوری جوابی سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے. اس سے بڑھ کر کی جنون کیا ہے. اور اس شخص نے ابھی ایک نشئی کو مذہبی کے نام دے کر، یہ ظلم ہے. آپ اس کی ہسٹری دیکھ لو، وہاں اس کی معلومات کرو کہ اس نے کس مدرسے میں پڑھا ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. کہ ابھی ہم ادھر سے بس ہر چیز مذہب پہ، ہر چیز مذہب پہ. ٹھیک ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. یہ ریاست کا کام ہے. ہم ایک اس اسمبلی پہ ہم نے اس کو کہا بھی ہے کہ ایک جمہوریت ہے، ہمیں اس جمہوریت میں رہنا ہے، اور ہم نے پارلیمنٹ کے تھرو یہاں پہ اپنے پوری سسٹم چلانا ہے.
اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں خواہ وزیر اعظم ہوں، اگر آپ مجھے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، میں فوج کو نہیں چھوڑوں گا، میں مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس اسمبلی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی مجنون ہے؟ تو یہ ابھی میرے مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں اس طرح عذر پیش کریں؟ ابھی جو اس کا لانگ مارچ ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ کلاشنکوف اٹھاؤ، امین گنڈاپور کوئی مذہبی شخص ہے؟ کلاشنکوف کیوں لاتا ہے؟ تو آپ کا ایک حق ہے، آپ ایک احتجاج کر رہے ہیں، کرو، 1000 بار کرو، ہر پارٹی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو اس نے کیا کیا؟ آئین کو توڑا، پاکستان کی اس اسمبلی کو بھی عزتی کیا، اسٹیشن پہ انہوں نے حملہ کیا، یہاں پہ جو میٹرو ہے اس میں انہوں نے حملہ کیا، حد پار کی۔ یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ مذہب کو ہم نے ایسے ایک چیز تصور کیا ہے کہ یہ مذہبی جنون، مذہبی جنون، میرے خیال میں سیاسی جنون اس وقت انہوں نے حد پار کیا ہے۔ ابھی پورا ایک پارٹی جب ایک وزیر اعظم ہے، انہوں نے پوری 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے، اور اس خود پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کلاشنکوف لاؤ، ہم روڈ بند کر رہے ہیں، ہم ادھر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو ایسی ایک مجنون پہ دوسرا مجنون تو آتے ہیں۔ ہم ایسے ہم نے شہادتیں، ہماری کتنے شہادتیں ہوئے جناب؟ کس نے کیا ہے؟ مولانا پہ 3 حملے ہوا ہے، تو ہماری مدارس پہ ہوا ہے، ہماری شیخ الحدیث شہید ہوا ہے۔ اس دہشت گردی کو دہشت گردی کے نام دو، دہشت گردی کو مذہب سے نہیں جوڑو۔ شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو جی۔ محترمہ شازیہ مری صاحبہ، منڈے کو کرنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے میں نے بھی فلور مانگا تھا۔ سر، میں کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی میں نے مذمت پہلے بھی کی ہے، ہماری جماعت نے کی ہے، ہمارے جماعت کے چیئرمین نے کی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ ایک بار پھر قومی اسمبلی کے فلور پر میں کل کا جو فائرنگ کا واقعہ ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا ہر شہری کا اور کسی بھی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج کے اندر وائلنس نہیں ہونا چاہیے، خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے، اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یقیناً احتجاج کا حق جو لوگ رکھتے ہیں پاکستان میں ان کو احتجاج کرنے کا حق دینا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سر، یہاں پر بات کی گئی ہے، جو نور عالم صاحب نے بھی بات کی ہے، میں ان کی بات کی جو شدت تھی اس کو سمجھتی ہوں۔ ہم جہاں مذمت کرتے ہیں وہاں ہم ذمہ داری پر بھی فوکس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی بیان دیا جا رہا ہے اس بیان کے جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، ان کو بھی دیکھ کر یا ان کو بھی سمجھ کر بیان دینے کی ضرورت ہے۔ سر، پہلے تو اس واقعے کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی ضروری ہے۔ جو مجھ سے قبل منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ انویسٹیگیشن میں کوئی بھی جھول نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں لگنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن پر کوئی حاوی ہو رہا ہے یا انویسٹیگیشن کسی کی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ یہ ایک سنگین واقعہ ہے، اور بطور ایک سیاسی کارکن کے ہم یہ چاہیں گے کہ اس واقعے کی پوری انویسٹیگیشن ہو۔ اس ملک نے بہت تکلیفیں اور بہت خون دیکھا ہے
जमहूरियत के हुसूल के पूरे स्ट्रगल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उसकी लीडरशिप का बहुत अहम रोल है सर। हमने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हम नहीं चाहते कि कोई और जमात या कोई और सियासी कारकुन इस तरह की तकलीफ देखे या उसे बर्दाश्त करनी पड़े। तो ये हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल फौरन ट्वीट किया सर, और उनका ट्वीट भी ये है कि स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, और उन्होंने ये भी लिखा है प्रेइंग फॉर हिज स्विफ्ट रिकवरी। सर ये उनके ज़र्फ और जिम्मेदारी का मैं सिर्फ पढ़ के सुनाना चाह रही थी कि ये उनके ज़र्फ और उनकी जिम्मेदारी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के वक्त जो रिएक्शन था उसको बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से कंट्रोल किया। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान में आग लगी हुई थी और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान न खपे, उस वक्त जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, हर हाल में पाकिस्तान खपे। और उस वक्त से लेकर आज तक सर हमने बड़ा एहतियात बरता है। ये नहीं है कि हमें चीज़ों का इल्म नहीं है, हमने इलेक्शन के आरटीएस निज़ाम और दीगर मसाइल को नहीं भुगता, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम, जमहूरियत के तसलसल के लिए हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये भी कहूँगी इमरान अहमद न्याजी साहब को कि कल के वाक़े पर जहां मजम्मत करते हैं वहां हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि कल से जो बदला 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 कहा जा रहा है, ये मैं समझती हूं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और उन्होंने 3 लोगों को मुजरिम करार दिया है, मुल्जिम करार नहीं दिया है, क्योंकि उनको कहा है आप चले जाए रिजाइन करके। मतलब एक इस तरीके का अंदिया या इस तरीके की जो है वो उनके पास कोई खबर है जिस पर वो ये बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और अब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाह हैं, लिहाजा इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, इतनी इमेच्योरिटी का मुजाहरा उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको पावर और कुर्सी शिद्दत से चाहिए, हमें अंदाजा है, लेकिन जब उनकी कुर्सी छिन जाती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान पर बम गिरा दो, और जब उन्हें गुस्सा चढ़ता है अपनी कुर्सी छिन जाने पर तो वो कहते हैं इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दो। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब को नहीं दिखानी चाहिए। हम दुआगो हैं कि उनको जो भी चोटें आई हैं, उनके साथियों को, उनके कारकुनान को अल्लाह ताला उन्हें जल्द शिफा अता फरमाए, और जो लोग इस मार्च में, जिसको वो खुद ब्लड शेड और खूनी मार्च कहते हैं, जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू। अली मूसा गिलानी साहब। जी जनाब स्पीकर, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर फर्स्ट, क्योंकि हम सब इस ऐवान में आने से पहले एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं यहाँ पर, और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स की जान की उतनी ही कीमत है जो मेरी और आपकी जान की कीमत है। हम इस वाक़े के अंदर एक बहुत अहम चीज़ भूल गए कि एक वर्कर जो शहीद हुआ वहाँ पर हम उसको भूल गए, और हम जिनको चोटें आए उनके लिए दुआ करते रहे। तो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर इस हाउस से आपके तवज्जो से अपील करूँगा कि हमें, जब तक कि हम एक वर्कर को, ख्वाह वो जिस भी पार्टी से हो, हम सब एक वर्कर बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम इस हाउस को उस वर्कर की मगफरत के लिए भी फातिहा की दुआ करनी चाहिए। और मैं स्पेशली ये बात करूंगा कि प्लीज इस वाक़े को, मोहतरमा शादिया मरी साहिबा ने जो बात की, इसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े के साथ प्लीज लिंक ना किया जाए और ये कंपैरिजन खुदारा ना किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कि जो कुर्बानियां हैं, जो उन पर हमले हुए और जो उनको शहादत मिली, उसको, उस वाक़े को इस वाक़े के साथ कंपेयर ना किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा ख्याल है कि चूँकि जुमे की नमाज का वक्त हो गया है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मुझे आप बराए करम पीर के रोज़ मौका दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।
ईवान की कार्रवाई बरोज पीर 7 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक मुलतवी की जाती।